الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے بیانات میں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاق کا بیان شروع کیا تھا، اور اس میں خاص طور پر صدق اور سچائی کی تعریف اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سچائی صرف زبان کی سچائی نہیں ہوتی، زبان کی سچائی بھی صدق اور سچائی کا ایک شعبہ ہے، اور ایک مسلمان سے یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کبھی جھوٹ بولے گا. لیکن صدق کی صفت صرف زبان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اعمال میں بھی سچائی ہونی چاہیے. اور اعمال میں سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی کرے انسان، وہ اس طریقے سے کرے جس طرح وہ کرنا چاہیے. یہ صدق عملی ہے کہ جو کام بھی جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرے گا تو وہ صدق کی صفت سے متصف ہوگا. نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھے، زکوٰۃ جس طرح دینی چاہیے اس طرح دے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس طرح رہنا چاہیے اس طرح رہے. یہ ساری باتیں صدق میں داخل ہیں. اور ایک آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صدق کی بہت سی علامات بیان فرمائی ہیں. آدمی کے سچا ہونے کی علامتیں کیا ہوتی وہ بیان فرمائی ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین. نیکی حقیقت میں کیا ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، اور حاضری ہونے کی وجہ سے اپنے سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. اس پر ایمان رکھے، اور صرف ایمان ہی نہ رکھے بلکہ اپنے ہر قول و فعل میں یہ جائزہ لیتا رہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یا بات جو بول رہا ہوں وہ آخرت میں میرے کام آئے گی یا میرے لیے نقصان دہ ہوگی. تو اللہ پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، بل کتاب، اور اس کتاب پر ایمان رکھے جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم. قرآن کریم پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرے. والنبیین، اور جتنے انبیاء کرام پہلے گزرے ہیں
ان سب کی نبوت پر ایمان رکھے. یعنی ہمارے لیے تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب کے نبوت پر ایمان رکھے. یہ تو ایمان کی بات ہوئی. اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر، اور انبیاء کرام پر. اور یہ تو ایمان کی بات ہوئی. اور عمل کی بات یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال عطا فرمایا ہے کسی بھی شخص کو، جتنا بھی مال ہو، اس مال سے محبت ہوتی ہے انسان کو. اور محبت اپنی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے اگر محبت ہے تو کوئی مذموم بھی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ مال سے محبت ہونے کے باوجود وہ خرچ کرتا ہے اس کو رشتہ داروں میں. ذوی القربہ، ذوی القربہ کا معنی رشتہ دار، جس کے معنی یہ کہ اس مال کو صرف اپنے ہی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. اور دوسرے کون ہیں؟ ایک ذوی القربہ یعنی رشتہ دار. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا اس کے سچائی کے لیے، سچے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شخص ہے کہ جو ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے اپنا مال صرف کرنا، مال خرچ کرنا، اس کو مال دے دینا، یہ وہ صفت ہے جس کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ یہ نیکی کی بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے کہ رشتہ داروں کو مال دیا جائے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر مال دینا زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. زکوٰۃ کا ذکر آگے آ رہا ہے، زکوٰۃ کا ذکر تو آگے آنے والا ہے. اس سے پہلے ذکر ہے کہ مال انسان دے، باوجود ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پاس رکھے جوڑ جوڑ کر. لیکن اس محبت کے باوجود وہ مال دیتا ہے ذوی القربہ کو یعنی رشتہ داروں کو، اور بالیتامہ یتیموں کو، اور مساکین کو. مساکین وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے، ان کو دیتا ہے. ذامہ مساکین وابن السبیل، اور مسافروں کو، یعنی جو سفر کی حالت میں ہیں اور اگرچہ ان کے گھروں پر ان کے پاس مال ہو لیکن سفر کی حالت میں وہ تنگ دستی کا شکار ہیں، تو ان کو دیتا ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو. پہلے جن کا ذکر ہے وہ تو سوال کے بغیر آدمی خود دیکھے کہ میرے رشتہ داروں میں کون ہے جس کو مجھے کچھ دینا چاہیے، خود دیکھے، ان کے سوال کرنے کا انتظار نہ کرے. یتیموں کو خود دے، خود دیکھے کون یتیم ہے، کون ضرورت مند ہے، اس کو دے. اور مساکین کو خود دیکھے کون مسکین ہے، اس کو دے. اور مسافروں میں کون ضرورت مند ہے، اس کو دے. یہ تو خود دیکھ کرتے ہیں. آگے فرمائے
یعنی یہ پچھلے جو باتیں بیان کی وہ تو کسی کے سوال پر موقوف نہیں ہے، خود سے انسان سوچ سمجھ کر دے، اور سائلین وہ ہیں جو سوال کریں۔ کوئی شخص آ کر اپنی ضرورت کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کو دیں۔ اب یہاں یہ تفصیل ہے تھوڑی سی کہ سائلین اگر ایسے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، ان کو دینا تو بڑی فضیلت کا کام ہے۔ لیکن اگر پیشہ ور قسم کے سائل ہیں، یعنی حقیقت میں ان کو ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ انہوں نے بنا رکھا ہے، تو بھیک مانگنے کو جو اس نے پیشہ بنا رکھا ہو اس کو دینا بھی دونا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کے گناہ کی ہمت افزائی ہوگی۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کے کھانے کا سامان موجود ہو اس کو مانگنا جائز نہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا موجود ہو اور اتنا اس کو اطمینان ہو کہ بھئی آج کے دن میں اپنا پیٹ بھر سکوں گا، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن ایک رات کے بھی کھانے کا انتظام نہ ہو۔ یہاں سائلین سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ سوال کرنے والے جن کو سوال کرنے کا حق ہے، اور وہ ہیں جن کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا بھی موجود نہ ہو، ان کو دینا۔ اس سے پہلے جتنی ذکر ہوا رشتہ داروں کا اور یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، وہ تو ان کے سوال کے بغیر ان کو دے، اور سائلین وہ ہیں کہ جن کو سوال کرنے کی شرعاً اجازت ہے، جن کے پاس ایک دن ایک رات کا بھی کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو وہ اگر سوال کریں تو ان سوال کرنے والوں کو دو۔ اور فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یقینی طور سے معلوم ہے کہ یہ پیشہ ور ہے اور اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، تو اس کو دینا بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حقیقت میں اس کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا موجود ہے یا نہیں ہے، اور وہ مانگ رہا ہے آپ کچھ دے دو تو اچھا ہے، لیکن جس کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے سوال کرنا شرعاً جائز نہیں تھا اور یہ مانگ رہا ہے، تو اس کو دینا جائز بھی نہیں ہے۔ لیکن جو واقعی مستحق ہیں اور سوال کر رہے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو دیتا ہے، باوجود ہے کہ مال کی محبت دل میں ہے، لیکن سوال کرنے والا آیا تو آپ نے اب مال کی محبت کے باوجود اس کو دے دیا۔ وفر رقاب، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اور غلام کو بعض اوقات جو ان کا آقا ہوتا تھا وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ اتنے پیسے لے کر آؤ گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اب اس کو بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو کہا گیا تھا کہ بھئی تم لوگوں کو جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے ان کو پیسے دے دو تاکہ ان کی گردن چھوٹ جائے، غلامی سے چھوٹ جائے۔ اور بعد میں جب آج کل غلام نہیں ہے تو بعض مفسرین نے اس میں ان کو بھی داخل کیا ہے کہ کوئی ناحق قید ہو گیا ہے اور قید سے اس کو نکالنا ہے، تو یہ بھی گردن چھڑانے میں داخل ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔
اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جو جب کسی سے کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو کوئی عہد کر لیا اس کو پورا کریں. جیسے مثال کے طور پر کسی حکومت کے اندر آپ گئے، کسی ملک میں گئے، اور اس ملک میں جاتے وقت ویزا آپ نے لیا، اور ویزا کے اندر کچھ معاہدے ہوتے ہیں کہ میں وہاں جا کر ان کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہ ایک عہد ہے جو آپ نے کیا، تو اس کو پورا کرنا ہوگا، بشرطے کہ وہ کوئی عہد شریعت کے خلاف نہ ہو. یا جیسے آپ ڈرائیونگ کا لائسنس لیتے ہیں تو لائسنس لیتے وقت آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ میں ٹریفک کے قواعد کے مطابق گاڑی چلاؤں گا. تو اب آپ نے ایک معاہدہ کر لیا کہ ٹریفک کے قواعد کی پابندی کروں گا. اگر کسی وقت آپ ٹریفک کے قواعد کی پابندی نہیں کرتے، ٹریفک کے قواعد کو پامال کر دیتے ہیں، تو آپ عہد شکنی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو جو مسلمان وہ ہے جب اس نے کوئی عہد کر لیا تو چاہے اس کی جان پر بن جائے لیکن وہ اس کو پورا کرتا ہے. اسی طرح آپ نے کسی درسگاہ میں داخلہ لیا پڑھنے کے لیے، اور وہاں درسگاہ میں آپ نے ایک معاہدہ کیا کہ میں فلاں فلاں امور کی پابندی کروں گا. اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو داخل ہیں اس میں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. لیکن اگر اس میں سے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ آپ سچے نہیں ہیں، صادق نہیں. تو یہ قرآن کریم نے ایک عمومی حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ کہیں کوئی جا کر کوئی معاہدہ کرو تو اس معاہدے کی پابندی بھی آپ کے سچے ہونے کا ایک اہم حصہ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قواعد بنے ہوئے ہیں ٹریفک کے، ان کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی حرج نہیں. خلاف ورزی کرتے ہیں، جتنی اسپیڈ ہے اس سے زیادہ اسپیڈ سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ سگنل توڑ رہے ہیں، جس جگہ گاڑی کو لے جانا منع ہے وہاں لے جا رہے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ آپ عہد شکنی کر رہے ہیں، اس عہد کے خلاف کر رہے ہیں جو آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہوئے کیا تھا. اور عہد شکنی بہت ہی بڑا گناہ ہے. مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ عہد شکنی کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، سچے لوگ وہ ہیں جو جب کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. بہت سے ملکی قوانین ہیں، ملکی قوانین ہیں، اگر ملکی قوانین آپ کو کسی ناجائز کام پر مجبور نہیں کرتے تو ان کی پابندی بھی لازم ہے. ان کی پابندی بھی عہد کا حصہ ہے، کیونکہ آپ نے اس ملک کے ساتھ اس کے قوانین کو جو شریعت کے خلاف نہ ہو ان قوانین کو ماننے کا عہد کیا ہے. اس کے خلاف کریں گے تو مفہوم اس آیت کے خلاف ہوگا اور آپ ایک سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں تنگی کی حالت میں اور
تکلیف کی حالت میں اور جنگ کے موقع پر 3 چیزیں بتائی ہیں قرآن کریم. تنگی کی حالت پیش آ رہی ہے، مثال کے طور پر معاشی اعتبار سے تنگی ہے، تو بے شک آپ کے لیے اس تنگی کو دور کرنے کے اسباب اختیار کرنا جائز ہے. کوئی روزی کا کام تلاش کریں، کوئی مزدوری کریں، کوئی کام تلاش کر کے اپنی تنگی کو دور کریں، لیکن جب تک وہ تنگی ہے اس وقت تک صبر سے کام لیں. صبر سے کام لینے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی کوئی شکایت نہ ہو کہ اللہ میں ہی رہ گیا تھا اس تنگی کے لیے. اس قسم کی کوئی شکایت نہ دل میں ہو نہ زبان پر ہو. ہاں بے شک دعا مانگ لو، اور جو جائز طریقے ہیں تنگی کو دور کرنے کے وہ اختیار کر لو. کوئی محنت کر کے مزدوری کر کے پیسے کما لو جائز طریقے سے، اور ساتھ میں اللہ تعالی سے مانگو کہ اللہ میں تنگی میں ہوں، اپنے رحمت سے مجھے اس تنگی سے نکال دیجئے. خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا فقر بھی اختیاری تھا، آپ نے بھی دعا فرمائی انی اعوذ بک من الفقر، یا اللہ میں مجھے کسی کا محتاج ہونے سے بچائی. تو دعا کرو، جو جائز اسباب ہیں وہ اختیار کرو، لیکن وہ اللہ سے دعا بھی کرو، لیکن شکوہ نہ کرو کہ یا اللہ میں نے مجھے آپ نے کس تنگی میں مبتلا کر دیا. یہ معنی ہے صبر کی. تنگی کی حالت میں صبر، والضراء، اور تکلیف کی حالت میں صبر. بیمار ہو گئے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہے، اس تکلیف اور درد کے اوپر صبر کرو. کیا معنی؟ کہ شکوہ نہ کرو کہ مجھے یہ تکلیف کیوں لاحق ہو گئی، بلکہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے مناسب علاج کرو. اللہ نے وہ علاج بھی سنت ہے، کسی بیماری کا علاج سنت ہے، تو وہ اختیار کرو. اللہ سے مانگو یا اللہ میری یہ تکلیف دور فرما دیجئے. لیکن جب تک وہ ہے اس وقت تک یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انسان کو بیماری دیتے ہیں تو اس بیماری کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور بیماری کے حالت میں اگر انسان کو رجوع اللہ کی توفیق ہو جائے، یعنی وہ اللہ تعالی سے رجوع کر کے کہے کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، اپنے رحمت سے میری یہ تکلیف دور فرما دیجئے، تو اس دعا کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اس دعا پر بھی ثواب ملتا ہے. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوتی ہے تو پھر وہ بیماری دور بھی ہو جاتی ہے. تو صبر کے معنی یہ ہے، اس بیماری میں، درد میں، تکلیف میں صبر کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکوہ کرنے کے بجائے اس سے رجوع کر کے دعا کرے. یا اللہ یہ تکلیف بھی جو آئی ہے یہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی مشیت کے اور حکمت کے مطابق ہے، لیکن میں کمزور ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو دور فرما دیجیے. ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے، صابرین فی البأساء والضراء. تو صبر کی فضیلت قرآن کریم میں بے حد و حساب بیان کی گئی ہے. ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. یعنی بعض اعمال کے اوپر تو بتایا گیا کہ بھئی یہ عمل کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب ہوگا،
صدقے کے بارے میں فرمایا گیا صدقہ کرتا ہے تو 700 گنا اجر ملے گا، لیکن صبر کے اجر کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صابروں کو جو اجر عطا فرمائیں گے اس کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے تو وہ خود لوگ جن کو صبر کی وجہ سے بے حساب اجر دیا جا رہا تھا وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے کھالیں کاٹی گئی ہوتی، ہمارے اعضا کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں جو اس وقت اجر مل رہا ہے اس سے اور زیادہ اجر ملتا۔ تو یہ تکلیف تو آنی جانی ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ اس پر صبر سے کام لے، اور صبر کے معنی یہ کہ اللہ سے یہ کہے کہ یا اللہ جو کچھ ہے آپ کی مشیت ہے، آپ کی حکمت ہے، یہ بیماری بھی آپ نے کسی حکمت کی وجہ سے مجھے دی ہے، لیکن میں کمزور ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اے اللہ اپنے رحمت سے اس کو دور فرما دے۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ تو تنگی کی حالت میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں اور تکلیف کی حالت میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں۔ وحین الباس، اور جب کبھی جنگ کا موقع آ جائے، جہاد ہو رہا ہو اور اس جہاد کے اندر انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہو، زخمی ہو گیا یا ایک زیادہ طاقتور دشمن سے مقابلہ ہے، اور اس وقت میں وہ صبر سے کام لے کہ اس کو اندیشہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی، اس کو اندیشہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے گولیوں سے بھون دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ استقامت کے ساتھ جہاد میں شریک رہے۔ وحین الباس، تو جنگ کے موقع پر بھی صبر۔ تو تین چیزوں میں بنایا صبر۔ ایک تو تنگی میں، جبکہ انسان مثلا معاشی تنگی میں مبتلا ہو یا اور کسی دنیا کے معاملات میں کسی جگہ انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، اس وقت بھی صبر کرے، تکلیف کی حالت میں صبر کرے، جنگ اور جہاد کی حالت میں صبر کرے۔ دشمن نے حملہ کر دیا اور اس کا مقابلے میں جہاد کیا جا رہا ہے تو اس میں جان جانے کا بھی اندیشہ ہے، زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہے، قید ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ ان سب حالات میں استقامت کا مظاہرہ کرے تو وہ کیا ہے؟ یہ سارے اوصاف بیان کیے۔ کیا پھر دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتاب قرآن کریم پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، اور مال کو باوجود مال کی محبت کے خرچ کرنا رشتہ داروں پر اور یتیموں پر، مسکینوں پر، سوال کرنے والوں پر، لوگوں کی گردنیں چھڑانے پر، اور جو کسی سے عہد کیا اس کو پورا کرنے والے، اور دکھ کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں صبر کرنے والے، اور جنگ کی حالت میں صبر کرنے والے۔ یہ ساری صفات قرآن نے بیان فرما کر پایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جن کے اندر صدق کی اور سچائی کی صفت پائی جاتی ہے۔ صادق وہ ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے صدق کی تفصیل بیان فرما دی۔ صدق اور سچائی کیا ہوتی؟ صدق اور سچائی، ایک مسلمان کی سچائی، ایک مسلمان کا سچا مسلمان ہونا ان اعمال کے اوپر موقوف ہے جو بیان فرمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ صفات عطا فرما دیں اور صحیح معنی میں صادق اور صحیح معنی میں متقی بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ ان آیات کریمہ کے طفیل اللہ تعالیٰ وہ انقلاب ہماری زندگی میں پیدا فرما دے، سچے معنی میں مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔